بالخير وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر شکر ہے، احسان ہے، الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے آج پھر ہمیں اس جگہ پہ ایک جوڑ نصیب فرمایا۔ اللہ پاک کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں۔ یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں۔ جب ان ذکر کے حلقوں میں چلے جاؤ تو جی بھر کے چرو سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھوکے جانوروں کو جب چراگاہ میں لے کے آتے ہیں، سبزہ جہاں پہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کوئی ادھر منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے کہیں نہ کہیں سے وہ کہتا ہے کہ میں یہ یہاں سے کھا لوں، مطلب اس کو اور کوئی کام نظر نہیں آتا اس وقت، وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں تو میں اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطلب یہاں پہ پہنچا ہوں، تو اب میرا مطلب یہ ہے کہ میں خوب کھاؤں پیوں، مطلب خوب جو ہے سیر ہو جاؤں اس چیز سے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں۔ تو سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا یہ کس قدر کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی محفل میں، دین کی مجلس میں ذکر کے حلقوں سے آپ کو جوڑ دیا، ذکر کے حلقوں سے آپ کو جوڑ دیا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محفل میں اور مجلس میں لا بٹھایا۔ یقین کریں بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور اگر وہ کسی کو اپنی محفل میں لا کے بٹھا دیں تو سمجھیں کہ اس کی لاٹری نکل آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا علم سیکھنے کے لیے، کلام سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور میرا سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالکلمہ، خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی یہ کر سکتا ہے، یعنی کہ ہم میں سے کوئی مدینہ جائے، مدینہ میں ٹھہرے اور مدینہ میں مرے، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال کی طرف مت دیکھیے، ہمارے اعمال تو بہت خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی مٹی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بہترین اور آسان موت عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی ہمیں جنت عطا فرمائے، اور آخرت میں یعنی جنت نظیر زندگی عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو آخرت میں جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے اپنی چاہت کے مطابق۔ تو ایک یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دنیا میں جو آئے ہو، تم دنیا میں ایسی عبث آ گئے ہو۔ عبث کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی فضول میں آ گئے ہو، دنیا میں آ کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یعنی دنیا میں تمہارا آنا جو ہے وہ بالکل فضول ہے۔
بے حکمت ہے، یعنی ایسی بغیر مصلحت کے تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا یہاں پر دنیا میں آنا اور رہنا جو ہے وہ یعنی ایسا ہے کہ تم دنیا میں رب چاہی زندگی گزار کر پھر جنت میں من چاہی زندگی کو حاصل کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ یہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے، ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے، یعنی جس پر وہ فخر کرتا ہے، یعنی کوئی اپنے مال پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنے نسب پہ، کوئی اپنی ذہانت پہ۔ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی رونق اور افتخار قرآن مجید ہے، قرآن شریف ہے، یعنی ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ کلام ملا جس کلام کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی نبیوں پہ کلام نازل ہوئے، آج ان کا عشر اشیر بھی زندہ سلامت نہیں ہے، لیکن قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا اور آج بھی اسی طرح اس کا ذرہ ذرہ قرآن کا روشن ہے، اور اس میں ایک حرف کی، ایک زیر زبر پیش کی بھی تبدیلی نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے ذریعہ افتخار کلام اللہ شریف ہے، کہ اس کے پڑھنے سے، اس کو یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نیز دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس جو پہلا موبائل آیا ہوگا وہ بٹنوں والا موبائل ہوگا، وہ نوکیا والا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کے پاس جو موبائل آ رہا ہے وہ ٹچ موبائل آ رہا ہے، اس میں بھی روز روز نئے ماڈلز آتے جا رہے ہیں، چینج ہوتا جا رہا ہے، ہو رہا ہے نا۔ تو دنیا میں ابھی ہم اپنی اس گاڑی پر فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والی گاڑی اور یہ والا ماڈل ہے، لیکن ابھی 15-20 دن بعد ایسی گاڑی لانچ ہو جائے کہ ہمیں اپنی گاڑی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ لگے، اور لوگ بھی کہیں یہ تو اب پرانا ماڈل ہو گیا، اس کی تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن جو قرآن مجید ہے یہ ہر دور میں ہمارے لیے باعث افتخار اور باعث فخر رہے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا زیر زبر پیش ایک حرف بھی چینج نہیں ہوگا، نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات نازل کی جس کا مطلب ہے قانون، زبور نازل کی جس کا مطلب ہے صحیفے، پیپرز، نوٹس، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے انجیل نازل کی جس کا مطلب ہے بشارت۔ یہ سب کے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک چیز کو نازل کر کے یہ نہیں کہا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ میں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری صرف قرآن مجید کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی زبردست تجوریاں بنائی ہیں کہ قرآن کی ایسی تجوریاں جو کسی کے چوری کرنے سے چوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کی تجوریاں بنا کے اس کو ہمیشہ کے لیے سیو کر دیا ہے۔ دریا دجلہ میں اتنا قرآن نعوذ باللہ پھینکا گیا کہ دریا دجلہ کالا بن گیا، یعنی پانی کالا ہو گیا قرآن کی لکھاوٹ سے۔ لیکن بڑے مزے کی بات یہی ہے کہ حافظ قرآنوں کو جمع کیا گیا اور نیا قرآن لکھ لیا گیا۔ تو یہ اللہ کی تجوریاں کون سی ہیں؟ یہ ننے وہ بچے ہیں، یہ وہ سینے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے اس قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ قرآن کی ایک آیت آپ نے پڑھی اور اس کے بعد 10 کیا 20 لوگ اس کی تصدیق کرنے کو ہوں گے کہ اس میں یہ غلطی ہے اور یہ صحیح ہے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا زبردست انتظام کیا کہ چلو تمام دنیا سے قرآن کے نسخوں اٹھا کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اسے ضبط کر لیے جائیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے یہ ایک نسخہ
جو ہر ایک کے سینے میں محفوظ ہے. اگر میرے 3 بچے حافظ قرآن ہیں تو آپ کے بھی 2 بچے حافظ قرآن ضرور ہوں گے. اس کے 4 بچے حافظ قرآن ہیں تو اس کے 5 بچے حافظ قرآن ضرور ہوں گے. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کی جو ہے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود اپنے دستے مبارک سے لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ سے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں خود ہوں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ تقویٰ ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ ارشاد فرمائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں یہ ذخیرہ ہے. کیونکہ قرآن جو ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے حق میں بھی گواہی دے گا اور آپ کے پیچھے بھی گواہی دے گا. یعنی آپ کے خلاف بھی گواہی دے گا اور آپ کے حق میں بھی گواہی دے گا. یعنی اگر کوئی قاری قرآن ہے اور قرآن کو بڑا سمجھ کے روز پڑھتا تھا، یعنی بڑی اچھی طریقے سے پڑھتا تھا، اس کا حق ادا کرے گا. اگر کسی وجہ سے وہ جہنم کا منہ دیکھنے کے لیے یعنی جہنم کا فیصلہ ہو گیا اس کے لیے، تو قرآن القرآن حجت لک علیک، تو قرآن اس کے سامنے اور اللہ کے سامنے آ جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ پاک، اس بندے نے مجھے میرا حق ادا کیا، آپ اس کو جنت میں بھیج دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کے اس مدلل یعنی قرآن کی دلیل کو سنوں گا اور قرآن کو مانوں گا اور قرآن کی مان کے چلوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ القرآن حجت لک علیک، کہ اگر تمہارے حق میں سفارش کرے گا تو میں تمہارے حق میں ووٹ دے دوں گا، اور اگر قرآن تمہارے خلاف سفارش کرے گا تو میں تمہارے خلاف ووٹ دے دوں گا. یعنی میں قرآن کے فیصلے کے مطابق چلوں گا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا 100 صحائف. صحائف کہتے ہیں نوٹس کو، صحیفوں کو، پیپرز کو. 100 صحائف اور چار کتابیں، یعنی 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پہ، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے. اور ان کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. انجیل کا مطلب بشارت، گڈ نیوز، تورات کا مطلب قانون، رولز، اور زبور کا مطلب پیپر، صحیفے. میں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ وہ سب ضرب المثلیں تھیں. اور کیا تھا؟ تو وہاں پر یعنی وہ ضرب المثلیں تھیں. یعنی ضرب المثل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، اس طرح کی ضرب المثل تھی، یعنی نیکی کی کچھ باتیں تھیں. تو میری پیاری بہنوں، امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے حکم سے. اب میں اسی پر آتی ہوں کہ جس سے ہم نے جو ہے یہ میں نے کچھ تھوڑا سا فضائل اعمال سے باب القرآن میں سے پڑھا تاکہ ہمیں سب کو سمجھ آ جائے. تو آج کی حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد ہم قرآن کے سبق پر آتے ہیں انشاءاللہ. تو باب فضائل قرآن میں سے فضائل اعمال میں سے جو ہے قرآن ہی کے ٹاپک پر بات کی، کیونکہ قرآن کو آج ایک وہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے لینے جا رہے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جس کے قابل میں نہیں ہوں، اور میں اپنی ذات کے لیے کہتی ہوں کہ میں جس کے قابل نہیں ہوں. لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ یہ اہم کام میرے سے لے رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہمیں مطلب توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. آج کی حدیث پاک جو ہے وہ
آج کی حدیث پاک ہے الخلق عیال عیال اللہ، الخلق عیال اللہ فأحب فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عیالہ. تھوڑا سا گلا خراب ہے، معافی چاہتی ہوں. الخلق عیال اللہ، الخلق الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ فأحب 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 الخلق إلى الله من أحسن إلى عیالہ. تمام مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، یعنی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اب اللہ کا گھرانہ ہے. بس اللہ کے نزدیک مخلوق میں بہترین وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ 18,000 مخلوقات ہیں تو آپ شاید یقین نہ کریں، لیکن یہ بہت بات تصدیق شدہ ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں، جن میں سے ایک انسان ہے، دوسری جنات ہے. اگر آپ بندروں کو لیں گے تو بندروں میں بھی کس قدر کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک مخلوق کے جائے گی. اسی طرح آپ مرغیوں کو لے لیں گے، بکریوں کو لے لیں گے، گھوڑوں کو لے لیں گے. اللہ نے 18,000 مخلوقات کائنڈ آف کریچر بنائی. آ رہی بات سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کی فیملی ہے. بس اللہ کے نزدیک مخلوق میں بہترین وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اس حدیث کو اگر ہم پکڑ لیں تو میرے خیال میں دنیا میں اگر سارے لوگ پکڑ لیں تو اللہ کی قسم دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، جرم ختم ہو جائے، ہر قسم کا غلط سلوک ختم ہو جائے. اسلام کی عجیب تعلیم ہے کہ تمام مخلوق کو ایک ہی خاندان فرما دیا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آدمی اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہمدردی اور پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کو اپنا سمجھتا ہے، تو اسی طرح ان کو چاہیے کہ تمام مخلوق خدا کو اپنا ہی سمجھے. جب اسلام کی یہ تعلیم زندہ ہوگی تو پھر تمام انسان آپس میں بھرپور محبت والی زندگی گزاریں گے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمام مسلمان ایک آدمی کے مانند ہیں. تمام مسلمان ایک آدمی کے مانند ہے. کیسی بڑی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اور اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے. جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. جب آدمی سب کو اپنا سمجھے گا، سب کے دکھ درد میں شریک ہوگا، تو اس سے آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائیں گے. بقول شاعر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت بات جو آپ کو شاید پہلے کچھ باتیں نہیں انسان نے سنی ہوتی ہیں، سنی بھی ہو سکتی ہیں، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مغفرت ہو گئی. آپ نے وہ قصہ بھی سن رکھا ہوگا جو کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ حدیث کا حصہ ہے، کہ ایک فحاشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے لیے جو ہے کوشش کی، اور وہ کتے کو اس نے پانی پلایا. تو اس اللہ تبارک تعالیٰ نے کتے جیسے ناجس اور ناپاک جانور کی وجہ سے اس ناپاک کام کرنے والی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ کو کتنا پسند آیا. حالانکہ زناکار عورت کہاں پسند آتی ہے اللہ کو، لیکن جب اس زانیہ عورت نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھلا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ بلند فرما دیا اور اس کی مغفرت فرما دی، اور مغفرت فرما کے اس کا اعلان مغفرت بھی فرما دی. اور وہ کفل والا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کفل جو تھا وہ بھی واقعہ بیان کر دیتی ہوں میں. لیکن یہاں ایک سب سے پہلے جو بات رہ گئی تھی اس کی طرف میں بتا دوں کہ کہ یہاں پہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک آدمی کے مانند ہیں. اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے. ہاں، کبھی اس بات کو میں پہلے سمجھا دوں نا کہ ہم پوری دنیا کے مسلمان ایسے ہیں کہ جیسے ہم کہ سب ایک ہیں، یعنی وہ سب کے سب میرے اندر سما گئے. ایک یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. مثلاً یہ کہ کبھی آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں، آپ ہمیں کہتی ہیں کہ رات میں سو نہیں سکی، میرے سر میں بہت درد تھا. تو میں اگر آپ کو کہوں کہ سر کی تکلیف کی پرواہ نہ کریں، آپ سو جائیں. ارے ہاتھ کو کیا تکلیف ہے، ہاتھ کو تو درد نہیں ہے.
अरे आंखों को क्या तकलीफ है, आंखों को तो दर्द नहीं है। अरे कान को क्या तकलीफ है, कान को तो दर्द नहीं है। टांगों को क्या तकलीफ है, टांगों को तो कोई दर्द नहीं है। तुम सो जाओ। लेकिन आप कहती हैं नहीं, मैं सर के दर्द की वजह से नहीं सो सकी। यानी आपकी टांगे भी रेस्टलेस रहीं, बेआराम रहीं, आपका पूरा बदन बेआराम रहा सिर्फ एक सर की वजह से। नहीं समझ। पैर में कांटा चुभ गया या पैर में शीशा घुस गया, अब वो बहुत तकलीफ दे रहा है, नींद नहीं आ रही, हाथ जल गया, नींद नहीं आ रही, तो भाई हाथ को जलाए, तुम सो जाओ, आंखों को सो जाए। नहीं जी, हाथ की तकलीफ की वजह से बेदारी के साथ, जैसे एक बुखार चढ़ता है इंसान को, तो उसका पूरा जिस्म बेदारी के साथ जागता रहता है। मुसलमान का जिस्म वाहिद एक वाहिद जिस्म की तरह है। ये अल्लाह ताला के नबी की हदीस है का जिस्म वाहिद के एक वाहिद जिस्म की तरह है। जब इसमें से किसी अज़ू को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ में उसका साथी बन जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आपके हाथ पे कांटा चुभा या आपका हाथ जला, आपने कहा दफा मारो, हाथ को तकलीफ होगी, मैं तो सो रही हूँ। कभी ऐसा हुआ? जरा अपने अपना उसका करे ना। पेट में दर्द हो रहा है बड़ी शदीद, गैस की वजह से बड़ा गर्क हुआ हुआ पेट का, पेट फूल रहा है, बुरा हाल है, लेकिन आप क्यों नहीं सो रहे? सिर्फ पेट में तो दर्द है, सर में तो दर्द नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्कु यालुल्लाहि फ़अहब्बु फ़अहब्बुल खल्की इलल्लाहि मन ahsana इला इयालिही। तमाम मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुंबा है, बस अल्लाह के नज़दीक मखलूक में बेहतरीन वो शख्स है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है, अल्लाह को इतना पसंद आता है कि कोई अल्लाह के उसके साथ अल्लाह की मखलूक के साथ कोई अच्छा सलूक करे तो अल्लाह को इतना पसंद आता है कि कोई हद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा भी गुज़र रहे थे। सहाबा ने क्या किया? अल्लाह रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा ने क्या किया कि एक जगह पे ना किसी परिंदे के घोंसले में से बच्चे बोल रहे थे म्याऊं म्याऊं, वो जो भी चूं चूं चा चा जो भी कर रहे थे। अब वो उन्होंने क्या किया कि उसमें से वो उसमें से कुछ ना एक दो मतलब बच्चों उसके बच्चे उठा लिए साहबा ने। आप देखें वो चिड़िया या जो परिंदा था, उसकी अकल पर, मैं कहती हूँ उसकी अकल पर बंदा उसकी अकल को क्या नजराना है अकीदत पेश करे कि आप ये देखें वो चिड़िया उड़ती भी गई या वो परिंदा उड़ता हुआ गया और आप जनाब ससुम के कंधे पे बैठ गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और परिंदों से बात वो जानवरों से और बात कर लेते थे और जिन्नात पे उनकी हुकूमत थी, हवा उनके ताबा थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इकरामुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, सरदारुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं। तो वो उसने क्या किया, चिड़िया ने जाकर शिकायत की कि आपके ये जो साथी हैं इन्होंने मेरे बच्चे निकाल लिए हैं, मतलब मेरे घोंसले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को सुना और हँसी मज़ाक में नहीं डाला हमारी तरह। जैसे हम अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ नहीं देखते, अंधे हो जाते हैं। आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। उन्होंने कहा इसके बच्चे कौन निकाल के लाया है? तो साहबा ने बताया फला-फला साहबी ने इसके बच्चे निकाले हैं। फरमाया वापस मुड़ो, वापस जाओ और इस परिंदे के बच्चों को वापस जगह पे जहाँ से उठाए वहाँ पे रख के आओ। तो क्या हुआ? अगर ये अमल इतना ज़रूरी ना होता, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म देते, बल्कि कहते चलो कोई बात नहीं, साहबा हैं, उनको दिल पशौरी के लिए एक उनके सीने की ठंडक के लिए ये काम कर लिया। तो बताना ये चाह रही हूँ मेरी प्यारी बहनों, बात को समझें। अल्लाह ताला की मखलूक अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह की मखलूक से मग़फ़िरत के फ़ैसले हो जाते हैं। अगर आप अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अल्लाह तबारक तआला अपनी वो किफ़िल का वाक़या सुन के फिर आगे चलते हैं। किफ़िल एक आदमी था,
جو جس کے پاس بڑا پیسہ تھا، کا بڑا روب تھا، جو ہر روز جس کو کیا بات کروں میں آپ سے، جس کو کنواری لڑکیوں کے ساتھ ملنے کا بڑا شوق تھا، اور مطلب عیاشی اس کی طبیعت میں رچی بسی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ ایک بچی جو کہ کنواری بچی تھی، جو کم عمر بچی تھی، وہ مطلب نوجوان بچی، وہ کفل کے پاس، یعنی ایک واقعہ ہی ہے، یہ صرف کوئی قرآن کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے بس۔ یعنی اب آپ اس پر یہ سوچیں کہ بھئی یہ روایت کہاں سے کوٹ کی، یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کو مفتی مولانا طارق جمی صاحب نے بھی بیان کیا۔ تو وہ ہوا یہ کہ مختصر کرتی ہوں کیونکہ باقی بہت کچھ بیان کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کفل کے پاس ایک وہ لڑکی آئی، جوان بچی، اور اس نے کہا کہ کفل کے پاس کچھ پیسہ ویسا لینے کے لیے، اس بچی نے سوچا کہ میرے گھر میں سب بھوکے مر رہے ہیں تو کیوں نہ میں آج کفل کے پاس ہی چلی جاؤں۔ تو بیچاری غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے گئی۔ جب کفل اس کی طرف بڑا غلط ارادے سے، تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو کفل، مجھے آج بھوک اور پیاس تمہاری دہلیز پہ لے آئی، بھوک، آج میرے گھر میں یہ بھوک ہی بھوک ہے، ننگی ننگ ہے، بھوک ہی بھوک ہے، آج یہ بھوک مجھے تمہارے دہلیز پہ لے آئی، یہ فقر و فاقہ تمہاری دہلیز پہ لے آیا، اللہ سے ڈر، اتق اللہ۔ آپ یقین کریں پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، وہ آدمی جسے کوئی شریف انسان منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، جو محل میں رہتا تھا اور عیاشی سے مزین، عیاشی سے سجی ہوئی اس کی زندگی تھی، تو آپ یقین کریں اس نے ہاتھ روک لیا، اس نے کہا جاؤ، اور جو اس کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ کیا ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ دے دیا اس کو پیسے۔ وہ بچی باہر نکلی، اسی کھلے ہوئے گیٹ سے ملک الموت اندر آئے، اور انہوں نے کیا کیا، اس کی روح کو کفل کی روح کو نکال لیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، ویسے تو اس کو کوئی بھی منہ نہ لگاتا، کیونکہ سارے اس کے خلاف تھے کہ یہ بدنیت انسان ہے، زناکار انسان ہے، شرابی کبابی انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی محل کی دیواروں پہ لکھ دیا کہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ، یہ کفل کا محل ہے، کفل اللہ رب العزت سے مغفرت لے چکا ہے، یہ کفل اللہ سے مغفرت لے چکا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے، یہ معاف کر دیا گیا ہے، ایکٹیو نہیں پیسو وائز ہے، معاف کر دیا گیا۔ اب جو اس کی تدفین کرے گا، تجہیز کرے گا، تکفین کرے گا یا تدفین کرے گا، تجہیز، تکفین، تدفین، اس کو نہلائے گا، دھلائے گا، کفن دے گا اور اس کی تدفین کرے گا، اس کی بھی مغفرت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، بستی کا ہر بندہ اس آیات کو پڑھ کے، اس بات کو پڑھ کے اللہ کی ایسا بے قرار اور بے چین تھا کہ کوئی بھی کسی طرح سے ایک مٹی کھود کے دے دے، یا اس کو نہلانے میں لگ جائے، جنازہ اٹھانے میں لگ جائے، یا کوئی کام بھی، وہ کفل جس کو مرے ہوئے کوئی جب تک بدبو نہ آ جاتی لوگوں کو نہ پتا چلتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کس قدر عزت والی زندگی دی، کیونکہ یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اگر تم ان سے کسی کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرو گے، اللہ کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ، اور یقین کریں کہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، صرف اپنی تحدیث سے بن نعمت بتا رہی ہوں کہ میں نے جب بھی اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، میں قسمیہ کہہ رہی ہوں، آج اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت دیر نہیں کرتے اور فوراً ہی بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اندازہ ہو رہا ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح کا کیوں بدل دے رہے۔ فرض کریں کسی کی غربت کا سن کے کہ آج کپڑے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے ہیں اور کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں، اب مزید کپڑے نہیں ہیں، پیون لگا لگا تھک گئے، اور سوٹ ایک مثال کے طور پہ پہنا ہوا سوٹ بھیج دیا، لیکن آپ یقین کریں میں اپنی اس لیے تحدیث بن نعمت بتا رہی تاکہ آپ کو انسپائریشن ہو، آپ میں ایک شوق ابھرے، آپ کی ترغیب ہو، آپ کو انسپائر کروں میں کہ اسی دن الحمدللہ نہیں تو اسی ہفتے میں کہیں نہ کہیں سے نیا سوٹ آتا ہے اس پرانے سوٹ کے بدلے۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ اگر اللہ کے رستے پہ چلیں گی، اللہ کے فرمان پہ، تو ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ میری طرح یا آپ کی طرح، یعنی میری طرح یہ نہیں کرتا کہ میں کوئی وعدہ کر لوں اور وعدے سے پھر جاؤں،
اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے سے پھرتے نہیں ہیں، جو بولیں گے جیسا بولیں گے ویسے ہی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت مبارک ہو، پھر سے ایک بات کو شروع کرتے ہیں کہ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو کہ آج پہلا دن ہے جو ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ بہت ہی سخت کام ہے اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کانچ کا کام ہے، کانچ کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم حق بات کہیں، حق بات سنیں، حق بات پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے یہ سب باتیں۔ دوسری بات یہ کہ اس سے قبل اس سے کہ میں اس کو شروع کروں، آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا جو گلا بہت شدید خراب ہے یہ ٹھیک ہو جائے، تو اللہ رحم فرما دے، کئی دن ہو گئے اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیکھ کر سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کا مقدمہ سن لینا بہتر ہے۔ اگر قرآن کو مقدمے کو آپ سن لیں گی اور آگے چلیں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ قرآن آپ کی آپ نے کبھی دیکھا، پڑھی لکھی ہوں گی آپ ساری کے ساری، آپ دیکھیں نا کہ آپ کے بدن کو قوت کیسے ملتی ہے کھانا کھانے سے۔ کھانا کھانے سے یہی سنا ہے نا کہ آپ بدن کو قوت ملتی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، کھانا کھا لیا جلدی سے، کوئی ہم نے شیک بنا کے پی لیا، کوئی جوس پی لیا، تھوڑی دیر میں ہمیں طاقت و توانائی مل جاتی ہے۔ اس پر تو آپ کا بلیو ہوگا نا کہ یہ بات سچ ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، کہ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، یار قسم سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، لوگوں کا کام ہے پھینکنا، بولنا۔ جس کا جو دل کرے وہ بول جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا اس کے اثرات کتنے مہلک ہے۔ کہیں بھی اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا حصہ بناتے نہ، کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الغنا یمبت النفاق فی قلبی کما یمبت الماء الذرہ، گانا تمہارے دلوں میں ایسی نفاق کو پیدا کرتا ہے، ایسا نفاق یعنی دل کو اتنا گندا کر دیتا ہے، دل میں اتنی بیماری ڈال دیتا ہے کہ دل کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوتی، دل میں غرور و تکبر آ جاتا ہے، اور دل میں کسی نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا۔ ارے ہم کیوں اس کو منائیں، ہم کیوں اس کو منائیں، ہوگا وہ اپنے گھر کا، ہم نہیں اس کو منائیں گے۔ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، میں تو اس کو منہ نہ لگاؤں۔ یہ ہے ہمارا نفاق جو ہمیں آگے بڑھ کر، یہ ہے ہماری انا اور ایگو، اس کو توڑنا پڑے گا۔ اس کو توڑنے کے لیے قرآن کا ذکر کریں، موت کو یاد کریں، قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسی عاجزی عطا فرمائیں گے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سننے ایک بات، روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، سنیں، ہم سب آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام ہمارے والد محترم ہیں، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے ہیں، قرآن میں لکھا، ہم بھی سب کے سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں گی میں گوشت کی بنی ہوں، میں ہڈیوں کی بنی ہوں، میں خون کی بنی ہوں، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ہم مٹی کے بنے ہیں، میں اس کو ثابت کر سکتی ہوں۔ کیسے؟ یہ جو مٹی ہے، یہ مٹی میں سے اگر دانہ نہ نکلے، اس میں سے گندم نہ نکلے، اس میں سے ترکاریاں نہ نکلیں، اس میں سے پیاز لہسن ادرک نہ نکلے، اس میں سے امرود سیب کیلے نہ نکلے، آپ مجھے بتائیں اس میں سے چاول نہ نکلے تو آپ کس طریقے سے جو ہے جوان ہوں گی۔ اب آپ کہیں گی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ماں کو کہا جاتا ہے کہ اچھی غذا کھاؤ تاکہ دودھ خود اترے، تو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کی قسم آپ کے تمام طبعی جو جسم کی ڈیمانڈز ہیں وہ ساری زمین سے نکلتی ہیں۔ اس پر ریسرچ کر لیں، لکڑی کو دیکھ لیں، زمین سے نکلتا ہے درختوں کے ذریعے، تو تانبا پیتل لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ ہوا آپ کے لیے ضروری ہے، آکسیجن کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے جھوٹ بول رہی ہے؟ نہیں، یہ ہوا آپ کو درختوں سے ملتی ہے، آکسیجن درخت پرووائڈ کرتے ہیں،
لیکن یہ درخت زمین سے نکلتے ہیں کہ نہیں، اس بات پر ہوگا کہ اس کی جڑ کہاں سے نکل رہی ہے، وہ بھی تو غور کرے نا کہ کہاں سے نکلتی ہے، بیسک کہاں ہے، اس کی ماں کیا ہے۔ اسی طرح روح کو بنایا اللہ نے عرش معلیٰ پہ، اور روحوں سے اقرار کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الست رب خالق، کہ میں تمہارا برب الخالق، کہ میں تمہارا نہیں، ارستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایک سیکنڈ، ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں، کیونکہ رب کا مطلب الگ ہے، خالق کا مطلب الگ ہے۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، مالک کا مطلب ہوتا ہے ملکیت میں رکھنے والا، لیکن رب کا مطلب ہوتا ہے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کیا فرمایا تھا کہ یہ میرے مربی ہیں، مربی ہے، مربی، یعنی مربی یا رب کسے کہتے ہیں؟ وہ جب تم بیمار پڑتے ہو تو تمہارا علاج کرتا ہے، وہ تمہیں پیاس میں پانی پلاتا ہے، وہ تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، وہ جب تمہارا دل گھبرائے تو تمہیں سکون دیتا ہے، وہ جب تم بیمار پڑتے ہو تو تمہیں شفا دیتا ہے، وہ جو تمہیں ہر وقت ہر خطرے سے بچاتا ہے، گرنے لگو تو تھام لیتا ہے، یہ ہے رب، جو تمہاری ہر طرح سے حاجت کو پورا کرتا ہے۔ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے تو شفا دینے والا اللہ ہے، بھوک لگتی ہے تو تمہارا رب اللہ ہے، اگر کھانے کی پیاس لگ رہی ہے تو رب پانی پلاتا ہے، اگر طبیعت بے چین ہے تو دکھی دل کا سہارا رب ہے، سکینہ نازل فرماتا ہے تو رب نازل فرماتا ہے۔ بتائیں مجھے رب مربی کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا ہر طرح سے کفیل ہو، جیسے ماں کو بھی ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں رب، کیسے؟ بچے کے لیے تو ماں ہی رب ہے نا، اس کا ایک سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، اس میں غلط اس میں نہ لے کے جائے گا۔ بچے کو بھوک لگتی ہے ماں کے پاس آتا ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے ماں کے پاس آتا ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ماں کے پاس آتا ہے، بچے کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے ماں کی گود میں گھستا ہے، بچے کو کسی نے مارا ہوتا ہے ماں سے آ کے شکایت کرتا ہے، بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ماں سے آ کے کہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسی جگہ سے مجھے سب کچھ ملنا ہے۔ تو اس پہ آتی ہوں، بات کہیں آگے چلی گئی، تو اسی اس پر آتی ہوں کہ سب سے پہلے بات کو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دماغ ہماری روح کو بیٹھ کر بنایا عرش معلیٰ پہ، اور جسم کو مٹی سے بنایا، مٹی آپ کے پیروں تلے ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس مٹی کی کیفیت، آپ اس مٹی کا مزاج سمجھتے نہیں ہیں، یہ مٹی نہیں ہے، یہ آپ کے گھر میں سونا ہے، اسی کو ذرا سے گوڈی کر کے نا اس پر دھنیا کے بیج ڈال دے، اور اس میں پالک کے بیج ڈال دیں، اس میں توری کے بیج ڈال دیں، اس میں بھنڈی کے بیج ڈال دیں، آپ دیکھو تو صحیح، وہ جو ایک ایک آپ کا جو ہے ایک مرلے کا ٹکڑا جو پڑا ہے نا، جسے آپ توجہ نہیں دے رہی، وہاں سے آپ کے گھر کے لیے کس قدر چیزیں مل جاتی ہیں۔ اسی لیے اسی طرح نا ہم اپنے رب کی پہچان اور قدردانی بھی نہیں کرتے، ہم اپنے رب کو پہچانتے نہیں کہ ہم اپنے رب سے کیا لے سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو کیسے یوٹیلائز کریں، ہم اپنے رب کے ساتھ کیسے معاملہ کریں، ہمیں اس بات کا سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری روح کو بیٹھ کے بنایا عرش پر، اور عرش معلیٰ سے یعنی قرآن مجید اور نماز کا تحفہ دیا۔ یہ ہے ہمارا قرآن۔ یہ اتنی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ روح کی غذا قرآن اور نماز ہے، روح کی غذا احکام شریعت ہیں، روح کی غذا سنتوں کے راستے ہیں، یہ 4-5 چیزیں ہمیں اوپر سے ملی ہیں بس۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اور آیت الکرسی کا اتنا مرتبہ کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ کیونکہ یہ عرش معلیٰ سے ڈائریکٹ مل رہی ہیں ہمیں، شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال قرآن کا مقدمہ شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ، ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک یہ بہت مشکل کام ہے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے نا، اس میں غالباً جو کاتب وحی تھے، جب ان سے کہا گیا نا کہ قرآن کی تدوین کر لو ابھی آئے گا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اگر آپ مجھے سامنے والے پہاڑ کو توڑنے کا کہتے ہیں نا، میں توڑ دیتا۔ یہ جو آپ نے قرآن کی بائنڈنگ کہا ہے نا، قرآن کو ایک کتابی شکل میں لے آؤ، یہ بہت مشکل کام کہا ہے آپ نے مجھے، یہ کام پہاڑ کو ڈھونے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔
اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ یقین کرے آپ مجھے 10 گھنٹے کہیں بیان کرو، صرف ایک پانی کا گلاس اور ایک نمازوں کے اوقات کی آپ مجھے چھٹی دے دیں، 10 گھنٹے بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کی تشریح کرنا اور قرآن کی تفسیر کرنا یہ بہت مشکل کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اس لیے سب سے پہلی وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیں کہ یہ تمام کے تمام وحی جو تھی، اب آپ سمجھ، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے نا کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو 70,000 فرشتے لے کے آتے تھے، اور ہاتھ میں کس کے ہوتی تھی؟ حضرت جبریل امی کے لیے، جس کے لیے قرآن میں اللہ نے لکھ دیا کہ میرا امین اور طاقتور ہے، یعنی قوت والا ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ صرف میں قرآن کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ امانت دار ہے، کسی کے پیسوں، کسی سے رشوت لے کے بکنے والا فرشتہ نہیں ہے، طاقتور اتنا ہے کہ کوئی اس سے وحی کو چھین نہیں سکتا تھا۔ تو ایک صرف جبریل امی کافی ہوتے کہ نہ کہ 70,000 فرشتوں کی لپیٹ میں ایک ایک وحی آتی تھی، ایک ایک آیت قرآنی 70,000 فرشتوں کی لپیٹ میں آتی تھی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب تعالیٰ نے خود لیا ہوا۔ ہر مسلمان جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے 2 کام بہت یعنی مشکل ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے لے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ آپ جب اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی لے کر سڑک پر جاتے ہیں تو اگر آپ نے ریڈ لائٹ توڑ دی، یعنی ریڈ لائٹ کو کراس کر کے گزر گئے، فوراً نے آپ کو سولجر نے پکڑ لیا اور ٹریفک پولیس نے، اور کہا کہ یہ فائن دو، 500 یا 1000 جو بھی ہے۔ دیکھیں آپ نے ایک قانون توڑا، آپ پکڑے گئے، لیکن ہم دن اور رات، اللہ نے آنکھیں دیتے ہوئے کہا اللہ نے فرمایا آنکھیں دیتے ہوئے کہ ان آنکھوں سے صرف وہ جو اللہ نے کہا ہے وہ دیکھنا، قرآن مجید پڑھنا، نیکی کے کام کرنا، ماں باپ کو پیار محبت سے دیکھنا، مقبول عمرہ اور مقبول حج کا ثواب، ان سے نیکی کے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا۔ آج کیا آپ اور میں اپنی آنکھوں سے صحیح کام لے رہے ہیں؟ کانوں سے کیا کہا؟ غیبت کو نہ سننا، کنسوئیاں نہ کرنا، کسی کی چغلیوں کو نہ سننا، کسی کی جستجو میں ٹوہ میں نہ لینا، کسی کی جاسوسی اس طرح نہ کرنا کہ گھروں میں فساد پھیل جائیں۔ تو آج ہم ان کانوں سے کیا کام لے رہے ہیں؟ غیبتیں سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ڈرامے سنتے ہیں، ڈراموں کے بول آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہم کتنے قانون توڑ رہے ہیں۔ ان دونوں کاموں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو علم کی ضرورت ہے، ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہے۔ میں یہ آپ کو قرآن کا مقدمہ جو ہے وہ سنا رہی ہوں، آسان ترجمہ قرآن مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا۔ اچھا جی، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی چیز بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کو سمجھ نہ لے، جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ آپ نے ایک نوکر رکھا جس کو آپ نے کہا میں 50,000 روپے دوں گی مہینے کے، آپ میرے گھر کا سارا کام کرو گے، یو آر دا گن مین آلسو، یعنی آپ نے اس سے کہا کہ تم سویپر بھی ہوگے، تم جھاڑو بھی لگاؤ گے، تم صفائی بھی کرو گے، تم گارڈ بھی ہوگے، تم مالی بھی ہوگے، تم ڈرائیور بھی ہوگے۔ اب اس کو کام کیا ہے؟ اس کو کام بتانا ہے کہ کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور کن کاموں کو میری ناراضی کا سبب بن جائے گا، اور کون سے کام جو ہیں جن سے میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ تو اب آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ آٹا گوننا ہے تو کون سی پرات میں گوننا ہے، کہاں سے آٹا لینا ہے، کتنا کیسا سخت آٹا گوننا ہے، نرم آٹا گوننا ہے، روٹی کتنے بجے بنا کے دینی ہے، یہ سب کچھ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا۔ جب تک اس ملازم کو نہیں پتا ہوگا وہ کیسے اپنے مالک کو خوش کرے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ تین چیزیں ایسا پیدا کی جن کے ذریعے اس کو مذکورہ بالا باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے گا، یعنی ایک انسان کے حواس، یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، یعنی حواس خمسہ، اور دوسرے عقل،
اور تیسرے وہی. یہ تین چیزیں، ایک تو آپ کے حواس خمسہ یعنی آنکھ، کان، ناک، آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، اور اس کے ساتھ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، یعنی دیکھ کر، سمجھ کر، چھو کر، بہت سی عقل کے ذریعے باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور جو باتیں ان دونوں ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اب دیکھیں نا، پہلے والا انسان، اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن وہ اپنی عقل سے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ سودی نظام برا ہے. برا ہے تو کتنی کیٹیگری کا برا ہے، کتنے درجے کا برا ہے، اور اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے. شراب پینا اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے تو کیوں برا ہے؟ یہ سب کے سب اپنی عقل سے کام لے کر نہیں سیکھ سکتا تھا. یا یہ کہ ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پاکیزگی حاصل کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ یہ بات ہمیں وحی کے علم کے ذریعے پتہ چلی. یہ بات ہمارے آنکھ، کان، ناک نے نہیں بتائی ہمیں. علم کے ان تینوں ذریعے میں ترتیب کچھ ایسی ہے، ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا. چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا. یعنی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے نا اس کا علم ہم عقل سے نہیں لے رہے ہوتے. کیسے؟ مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں، یعنی میں آپ کو آپ مجھے اپنے کمرے میں لے جائیں اور میری آنکھیں بند کر دیں، کسی کپڑے سے باندھ دیں، اور آپ بتائیں میرے کہ میں آپ کو اس کمرے میں لے کے آئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میرے اس گھر میں، میرے اس کمرے میں کون سے رنگ کا پینٹ ہوا ہوا ہے، تو میں اپنی عقل سے نہیں بتا سکتی. ٹھیک ہے، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا بور ہے، لیکن انشاءاللہ جب سمجھ آتا جائے گا تو بہت کچھ سمجھ آئے گا. آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے. اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی. مثلا آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس دیوار کو کس انسان نے بنایا ہے، کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. مثلا اس کی بھی بات سمجھ لیں، یہ ہے کہ غرض جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں، یعنی آپ کی آنکھیں، کان وغیرہ، وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی. اور جہاں دیکھیں آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا کہ گڑا کے سڑک پہ ایک گٹر کھلا ہوا ہے، اسی وقت آپ کی عقل نے آپ کو بتایا کہ بھائی تم یہاں سے گزرو گے تو بچ کر گزرنا ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی ایک غیر محدود نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا عقل سے بھی ہم تھوڑا ہی سا کام لے سکتے ہیں. مثلا یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے عقل بھی، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے. مثلا اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور کس طرح استعمال کرنے سے اس دیوار کو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے. اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اس کا نام وحی ہے. یعنی آپ نے ایک گھر بنا لیا اپنی، اور آپ نے اپنے سامنے کھڑے ہو کے بنوایا، بڑا اچھا بنوایا، اچھی اچھی اینٹیں لگوائیں، اچھے اچھے پتھر لگوائے، اچھا اچھا پینٹ کروایا. اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ایک انسان کو، بھئی اب اس کو میں کیسے استعمال کروں جس سے میرا اللہ خوش ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہوگی کہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کرائیں، یہاں پر ہم لوگوں کو تعلیم دیں اللہ کی، یہاں پر ہم بٹھا کر غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یہاں پر بیٹھ کے ہم راتوں کو تہجد پڑھ لیں. یعنی اس گھر کو ہم کار خیر میں لگائیں، اس گھر کو ہم نہ کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ناچ گانے کی محفلیں سجائیں، یا نعوذ باللہ یہاں پر بیٹھ کر کسی کی غیبتیں کریں. تو یہ باتیں کون بتائے گا؟ اب آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب آپ کسی زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس زمین کے نیچے ساتوں زمینیں جو ہے نا
یعنی یہ زمین تو ایک ہو گئی نا، باقی 6 زمینیں جو ہے نا یہ ساری مل کے نا یہ جہاں آپ بیٹھ کے سن رہی ہیں نا، اس کے نیچے کی 6 اور زمینیں، یعنی یہ 7 ٹکڑے باقی زمین پر فخر کرتے ہیں گھر والوں کی اور باقی زمین پہ، کہ دیکھا ہم پر تو بیٹھ کے اللہ کا کلام سنا جا رہا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہماری دیواریں اللہ کے ذکر سے گونج رہی ہیں، اور فلاں جگہ پر تو گانے کی محفل سجی ہوئی ہے اور وہاں پہ ڈرامے کی محفل سجی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ تمام باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ ہم وحی کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ بات ایک اور مثال سے بھی شاید سمجھ آ جائے۔ فرض کیجئے کہ اچھا یہاں پہ اللہ تبارک ایک بات رہ گئی، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تو مثلا اس دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، دیوار بناتے ہیں، اپنا کمرہ بناتے ہیں، اس پہ بڑی بڑی تصویریں نکال دیتے ہیں۔ کس کی تصویر لگی ہے؟ جی دادے کی تصویر لگی ہے۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ جی میاں بیوی کی تصویر لگی ہے۔ یہ شوہر کی تصویر لگی ہے، یہ میرے بیٹے کی تصویر لگی ہے، یہ میرے بیٹے کی کانووکیشن کی تصویر لگی ہے۔ جبکہ تصویر لگانے سے، تصویر جہاں لگی ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے نا، کہ رحمت کے فرشتے آ ہی نہیں رہے آپ کے اس مکان میں، اس کمرے میں۔ تو یہ تمام باتیں کس سے پتہ چلتی ہیں؟ وحی کے ذریعے سے۔ تو اب یہاں پر آخری بات کہ مثلاً اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو گئے، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اس کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتے ہیں اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں۔ اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے، اور یہ وحی کا سلسلہ ایسا سلسلہ تھا کہ صحابہ اسی چکر میں رہتے تھے کہ آئے دن کون سی وحی اتر رہی ہے، ہم اس کو جلدی جلدی یاد بھی کر لیں، ہم اس کو سمجھ بھی لیں۔ خدا کی قسم آپ یقین کریں، کچھ ایسی وحی نازل ہوئی جن کے نازل ہونے کے فوراً بعد جو جید صحابی تھے، جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل کا خزانہ دیا ہوا تھا، انہوں نے فوراً اس آیت پہ عمل کیا۔ جیسے بات کو ختم کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ منافقین مکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور ان کو بٹھائے رکھتے ہیں اور ان سے کہتے فضول قسم کے سوال کر کے میرے نبی کا ٹائم برباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ ایک آیت نازل کی کہ جس نے نبی سے بات کرنی ہو، نبی سے کوئی سوال پوچھنا ہو، نبی کی زیارت کرنی ہو، ان کے پاس جا کر وہ پہلے کوئی صدقہ کرے چیز، اور اس کے بعد صدقے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ان میں 2 باتیں نظر آئیں، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وجاہت کو بیان کرنا کہ نبی ہمارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ ہستی ہیں اور ذرا طریقے سے ملو، ان سے عزت اور احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ملو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، وجاہت کو مزید بڑھایا، 4 چاند لگائے، اور ساتھ میں منافقین کو ہائی الرٹ کر دیا کہ فضول میں جا کے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم مت خراب کرو۔ اور جب ظاہر پیسے دے کر جانا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ بھئی پیسے پہلے لگیں گے، صدقہ پہلے کرنا پڑے گا، اس لیے وہ بھی ان کو کہتے ہیں نا ایک طرح سے پابند کر دیا گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمال فراست سے اور فہم و فراست سے اور عقل سے سمجھ گئے کہ یہ آیت فوراً منسوخ ہو جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سے دوست ہیں وہ بہت غریب ہیں، ان کے گھر کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، وہ بیچارے صدقہ کہاں سے کریں گے۔ چنانچہ اس آیت کے منسوخ ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے پیسے نکالے، صدقہ کیا اس کو، اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں وقت لے کر بات کی، اور اسی وقت اس کی آیت کو منسوخ کر دیا گیا اللہ نے۔ آئی بات؟ اب آپ جی جوائن کر لیا ہے نا، اب آپ دیکھیے گا کہ آپ روز نئی بات سنیں گے انشاءاللہ، اور ایسی بات جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی، لیکن آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس قرآن مجید وہ والی کی ہے، وہ والی چابی ہے جس سے جنت کے تمام دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو
یقین کریں آپ جڑے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، کہیں مشکل آئے میرے فون پر پوچھ لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی تسلی بخش جواب دوں۔ باقی یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ 5 یا 10 منٹ ختم نبوت کے کام کے لیے ضرور نکالیں گے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے ٹائم اتنی تیزی سے اب چینج ہو رہا ہے، ہر روز ٹائم میں کوئی نہ کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم گرمیوں کے روزے رکھتے تھے تو ہم 7:15 بجے 7:16 پہ 7:17 پہ اس طرح روزہ کھولتے تھے، اور اب کو پتہ ہے کہ روزہ کھلنے میں آپ کو پتہ ہے کتنے منٹ رہ گئے ہیں؟ کچھ بہت ہی کم وقت، 15-20 منٹ رہ گئے، یعنی 5 بج کر کچھ منٹ پہ روزہ کھل جائے گا۔ تو ٹائم میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، چینجز آ رہی ہے، اس لیے اسی کے مطابق چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے جن بہنوں نے ماشاءاللہ سے تقریباً 28 لاکھ دفعہ ان 3-4 مہینوں میں آیت کریمہ کو کی تکمیل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اپنی شان کے مطابق، کہ فلسطین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہدیہ بھیجا، روز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پر ان کی کیا جزا دیں گے، اور ان کی اس پڑھائی کی نسبت سے فلسطین کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا آسانیاں فرما رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو قبول اور منظور فرما کے فلسطین کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اپنی جو ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے جن کی حاضری پوری ہوگی ان کی خدمت میں ایک ہدیہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے یہ اعزاز اور یہ درجہ کون حاصل کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب جو ہے وہ اپنی 100% 100% حاضری کے ساتھ اس کو جو ہے دل جمعی کے ساتھ اس کلاس کو اٹینڈ کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک ہمیں راضی کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک اللہم فانصرنا المجاہدین فی کل مقام، فی فلسطین، فی بوسنیا، فی چیچنیا، فی صومالیہ، فی پاکستان، فی عراق، فی افغانستان، فی کشمیر، فی فلسطین، فی انڈیا، فی چائنا، فی مشرقی ترکستان، فی برما، فی شام، فی سیریا۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے ایک ایک مسلمان کی مدد فرمائیے، ان کے قیام طعام اور ٹھنڈے پانی کا بندوبست فرمائیے، ان کے لیے جنت کے میوے عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک
حماس کے تمام مجاہدین کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ پاک اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے مدد فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک دن رات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اے اللہ پاک دن کو رات کی چادر اڑائی جا رہی ہے۔ اے اللہ پاک یہ دنیا میں وہ کام ہے جو کسی انسان کے بس کا نہیں کہ رات کو دن کر دے اور دن کو رات کر دے۔ اے اللہ پاک جب آپ پورے کے پورے پاکستان پہ رات کی چادر اڑا رہے ہیں تو پورے کے پورے پاکستان سمیت اور ہمارے تمام بچوں، ہماری نسلوں، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کے دل پر بھی ایمان کا نور عطا فرما دیجئے۔ اللہ ایمان کے نور سے ہماری نسلوں کو ڈھانک لیجئے، ایمان کے نور سے ہمارے بچوں کو ڈھانپ لیجئے، ہمارے بچوں کو نورانی بنا دیجئے ایمان کے نور سے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک آج سے قرآن مجید کا مقدمہ شروع کیا اور پھر انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے تک اے اللہ پاک قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر شروع ہو جائے گا۔ اے اللہ پاک پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارا سچا ساتھ اللہ ہمارا ساتھی سہارا بن جائیے۔ اللہ پاک ہمیں ہر 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 طرف ہماری رہنمائی فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس محفل کو قبول فرما لیجئے، اس تمام کے تمام محفل کو قبول فرما لیے۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، نگر نگر اس پروگرام کو، اس میٹنگ کو، اس مجلس کو چلا دیجئے۔ یا اللہ پاک برکت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک دلوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محنت کو قبول فرمایا، اللہ پاک وہ محنت ہم سے بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پاک ویسے ہی پائے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمیں سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ کی مبارک سنتوں بھری زندگی کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک ڈاکٹر تمام کے تمام بے اولادوں کو، ڈاکٹر انم، عائشہ، سونیا، ختیجہ، سمیرہ، فیصل، ماریانس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، مہرون نساء، مریم، ثانیہ، روشان، ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ فریال، عائشہ، سحر، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کے ان کے لیے دنیا بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت کا اعلان فرما دیجئے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بچیاں ہیں اور جو مائیں ادھر بیٹھی ہیں یا جن کے جوان بچے اور بچیاں ہیں، نکاح کے قابل بچے اور بچیاں ہیں، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بین، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، سدرہ، اس کے گھر کی بچیاں، آمنہ، نمرہ، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ، نافیہ، مستمر عطا فرمائیے۔ ایمان کے نور میں ان سب کو رنگ دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور تصویر بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کی، موجودہ بچوں کی اور قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی یا اللہ پاک ایمان کا تحفظ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی 7 برس کے یوسف علیہ السلام کی اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے 7 برس کے یوسف علیہ السلام کی آپ نے اے اللہ پاک ان کی جان مال ایمان کی، ان کے کردار کی، ان کی نفس کی، ان کی عزت کی حفاظت فرمائی، اسی طریقے سے اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری اولادوں کی، ایمان کی، نفس کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک تمام کے تمام یا اللہ کے تعالیٰ تمام کے تمام جو ہیں یا اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں ان کو سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک مفتی تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، عیشا، یا اللہ پاک عثمان عزیز، زارا، فاطمہ، رمشا، طاہر، اہلیہ رضوان الہی، اہلیہ دانش کے والدین، ان سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما دیجئے، دائمہ نافیہ عطا فرما دیجئے، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی ہم خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام بادشاہوں کے دربار بند ہو گئے، یا اللہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار کھلا ہے،
اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، آپ نے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑک کر نہ بھیجو۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کے دروازے پہ، ہم آپ کی دہلیز پہ گھنٹہ ہو گیا سر جھکائے بیٹھے ہیں، اے اللہ پاک دے کر رخصت کیجیے گا۔ اے اللہ پاک، خالی ہاتھ بھیجنا آپ کی سنت نہیں ہے، آپ کی شان نہیں ہے۔ یا اللہ پاک، تمام بے گھروں کو، اہلیہ اعظم اہلیہ رفیق مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر بیٹی انم کو اپنا بہترین برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ احمد کو، نواز صاحب کو، یوسف کو، محمد عمر کو، محسن اسامہ کو، مہر کو، یا اللہ پاک سنبل کو بہترین نوکری عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک بہترین روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اماد کو، سالیہ کو، ہمنا کو، احمد کو، افسا کو، فاطمہ کو، انم کو، اے اللہ پاک ان سب کو مومن بنا دے، پکا مومن بنا دے۔ یا اللہ پاک ان سے اپنے دین کا کام لے لیجیے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں خیر عطا فرما دیجیے۔ ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ، اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے بچوں کو، ان سب کے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ ڈاکٹر ہمنا کے لیے بہترین، یا اللہ پاک آسان اور بہترین برکت والی جو ہے جاب عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، حماس کے ایک مجاہدین کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک، یہ تمام یہود ہنود نصارہ، یا اللہ پاک، جوئی بائیڈن، میکرون، نیتن یاہو، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک مودی کو، یا اللہ بشار الاسد کو، دشمنان اسلام کو، غداران پاکستان کو چن چن کر جہنم واصل فرمائیے۔ ان کی فوجوں کو، ان کے لشکروں کو، ان کے کارخانوں کو، ان کی معیشت کو، ان کی کرنسی کو تباہ اور برباد کیجیے۔ ان کے لشکروں کو تباہ اور برباد فرمائیے۔ یا اللہ پاک رحم بھی فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ نہیں بھی نہیں بھی معاف فرمانا تب بھی معاف فرما دیجیے۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے تینوں حرم میں کبھی کوئی ناپاک قدم نہ آئے۔ اے اللہ پاک اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے وہ گناہ جس کی وجہ سے ہمیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑے، ہم سے ان گناہوں کے درمیان آسمان اور زمین کا طول عطا فرمائیے۔ ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں اور شیطان اور دجال میں آسمان اور زمین کا طول عطا فرمائیے، اتنی دوری ڈال دیجیے۔ اے اللہ پاک ہمارے بچے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں، ہمارے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے بچوں کو حیادار بنائیے، ہمارے بچوں کو ہدایت یافتہ ہم سے قرآن کا یہ ترجمہ اور تفسیر قبول فرمائیے۔ اے اللہ پاک دین کا کام کرتے کرتے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ملنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔